بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کا ایک خصوصی پہلو سے جائزہ لیں گے جو ابھی تک غالباً اس طریقے کے ساتھ کہیں بھی کسی تبصرے میں نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، بہت سے لوگوں کا تبصرہ ہے، پولیٹیکل لوگوں کا ہے، صحافیوں کا ہے، ایکسپرٹس کا ہے۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس وقت ایک ہی جگہ لانگ مارچ کے اوپر اپنی نظریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس بات کا منتظر ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، اگر نوبیل پیس پرائز کا کوئی اس طرح کا شعبہ ہوتا، کوئی کیٹیگری ہوتی جس کے اندر کلاسیفائی ہو کر یہ ساری لانگ مارچ، اس کی پلاننگ، اس کی اسٹریٹجی، اس کا ڈیزائن، اس کا کوئی کسی طریقے کے ساتھ کچھ اسیسمنٹ ہو سکتا تو یقیناً نوبیل پرائز کے لیے یہ جو لانگ مارچ ہے پی ٹی آئی کی اور اس کو پلان کرنے کے لیے عمران خان صاحب، ان کو ضرور نامینیٹ کیا جاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ صرف لٹریچر، اکنامکس، پیس، فزیولوجی یا میڈیسن اور فزکس کیمسٹری کی 6 کیٹیگریز ہیں نوبیل پیس پرائز کی، لیکن اگر کوئی اسٹریٹجک پلاننگ کی، کوئی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی، کوئی پولیٹیکل سائنس کی کیٹیگری ہوتی، کوئی کیٹیگری ہوتی جس میں اسٹرگل فار ہیومن رائٹس انوالوڈ ہوتی، اسٹرگل اگینسٹ کرپشن انوالوڈ ہوتی، تو یقیناً یہ سب سے اوپر پہلے نمبر کی نامینیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس لانگ مارچ کو دی جاتی۔ 6 دن کے اختتام پر گجرانوالہ فتح کرنے کے بعد یہ ایک انتہائی پیسفل لانگ مارچ تھی، اس پہ اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی۔ نقاد ہوں یا جو اسپوکس پرسنز ہیں اس پارٹی کے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لانگ مارچ ہے اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ محاورتاً ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ بہت پرامن چل رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جس طرف بھی، جس رخ بھی یہ مارچ جائے، یہ انتہائی پرامن رہے اور اس ملک کے لیے کوئی بہتری کے راستے نکلیں، کوئی بہتری کے فیصلے ہوں، کیونکہ اس وقت جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کی ڈیسیژن میکنگ میں، اس ملک کی گورنمنٹ میں، اس ملک کو رول کرنے والے، اس ملک کے میجر فیصلے کرنے والے، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ڈیڈ لاک کے اوپر کھڑے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس لانگ مارچ میں آنے والے جو سٹیجز ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے پی ٹی آئی کی لانگ مارچ جو ہے اس کی اسٹریٹجک پلاننگ کی۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہی ابھی تک 6 دن کی یہ لانگ مارچ سسٹین کر پایا ہے اور آگے ابھی آج 3 تاریخ ہے، 11 تاریخ کا ابھی تک عندیہ دیا گیا ہے کہ 11 تاریخ کو یہ لانگ مارچ پنڈی اسلام آباد کے ایریے میں انٹر کرے گی۔ سب سے پہلے تو خراج تحسین جس کسی نے بھی اس کو ایک اس ڈیزائن کیا ہے، اس کو پلان کیا ہے، کیونکہ یہ جو پلاننگ ہے وہ واحد اور واحد فیکٹر ہے اس پلاننگ کی سیکریسی، اس پلاننگ کا ڈیزائن، اس پلاننگ کی ترتیب، اس پلاننگ کی فلیکسیبلٹی۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جب یہ لاہور سے چلا مارچ، اس پلاننگ کی سپیڈ، مطلب کسی بھی ایسپیکٹ سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس مارچ کی سسٹینیبلٹی کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ ناظرین، لانگ مارچ میں ہزارہ لوگوں کا ہونا اور اس کو لے کر 6 دن تک چلنا، یہ ایک عنصر جو ہے، یہ ایک کیفیت، ایک ایونٹ اس طرح کا دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ انوویشن کا نمبر 1 پرائز جو ہو وہ اس مارچ کو دیا جائے۔ لاہور سے شروع ہونے والا یہ مارچ جو ہے، لاہور کے لوگ اس میں آئے، شامل ہوئے اور شام ڈھلے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کسی کو تھکایا نہیں گیا، کوئی رات کو رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، رات کے کھانے، صبح کے ناشتے، اوور نائٹ جو ٹوائلٹ فیسلٹیز،
کسی چیز کی اس مارچ میں ضرورت ہی نہ پیش آئی، نہ کوئی کیمپس لگے، نہ کوئی لوگ راتوں کو پریشان ہوئے، نہ کوئی اس طرح سے راتوں میں دیگیں بٹیں، نہ کوئی رات کے سیکیورٹی ایشوز تھے۔ جو ڈیموگرافکس اور ڈائسپورا اس مارچ کے اندر جس نے پارٹیسپیٹ کیا، شریک ہوا، شرکت کی، اس کے اندر بچے، بوڑھے، معذور، خواتین، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، وکیل، پروفیشنلز، لیبر، ہر قسم کے جو کلاس تھی وہ آپ کو اس میں، جو کلاسز میں ایلیٹ تھے، مڈل کلاس تھی، لیبر کلاس تھی، ہر لیول کے لوگ آپ کو اس مارچ میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئے، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی کا کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں تھا، کسی کا کوئی بہت زیادہ ٹائم آؤٹ نہیں تھا ان کے اپنے کاموں سے۔ وہ ایک دن کے لیے آتے تھے اور واپس شام تک اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، مارچ کو ایک پوائنٹ سے لے کر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچاتے تھے، اور اگلے دن پوائنٹ بی سے یہی فنومنا رپیٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد شام کو پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد اگلے دن اگلا کام شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس مارچ کی سپیڈ کے اوپر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی سپیڈ کم تھی، لوگ نہیں آئے، لوگ کم ہیں، 200 ہے، 400 ہے، 600 ہے۔ آپ اگر 100 بندہ بھی ہے تو اس 100 بندے کو لے کر چلنا 6 دن کے لیے مسلسل لگاتار، ٹرانسپورٹیشن جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے اپنی جگہ، وہ لے کے چلنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، ساری تصویریں یہ بول رہی ہیں، اور بول بول کے یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیڑیوں کی طرح سر ان کے جو نظر آتے ہیں، اور وہ گنتی سے پرے ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ ایسٹیمیٹس ہی لگائے جا سکتے ہیں کہ کتنے ہیں، لیکن ہزارہ لوگوں کی یہ تعداد جو ہے، اس نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت، اس کے ذہنوں کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیا ہے، اور ان کو اس وقت یہاں سے کوئی بھی وے آؤٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ جو سپیڈ ہے اس مارچ کی، وہ اس حوالے سے ترتیب دی گئی ہے کہ یہ اس مارچ کو، اس پارٹی کی لیڈرشپ کو سوٹ کرے۔ اچھا، اب اس سپیڈ کے حوالے سے بھی یہ کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کچھ چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، کچھ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ لگاتار اس میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن ایک شخص، عمران خان، جس نے اپنے فزیکل سٹیمنا سے، اپنے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر سب کو چاروں خانے چت کر دیا ہے، کیونکہ وہ بدستور اپنی اس ایج میں اپنی سپرب فٹنس کی وجہ سے اس کنٹینر پر صبح سے شام تک لگاتار کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک میرا خیال ہے جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ اگر آپ بہت سے کم ایج کے لوگوں کو بھی اس سے گزاریں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ سرپاس کریں گے، اور جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اگر ان کو کھڑا کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنے دنوں تک اس کو سسٹین کر کے چلیں گے۔ ہم سپیڈ کی بات کر رہے تھے، تو سپیڈ جو ہے اس کو میچ کیا گیا ہے اس پی ٹی آئی کے اوپر جو رد عمل آنا ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کا، ان کی ڈیسیژن میکنگ سے ٹائمنگ جو ہے اس کو سیٹ کی گئی ہے، کیونکہ خان صاحب غالباً یہ چاہتے ہیں کہ جس ٹائم پہ کچھ ضروری فیصلے جو نومبر میں متوقع ہیں وہ لیے جائیں تو وہ اس وقت وہاں پر اس پنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود ہوں۔ اچھا، ایک خصوصی ایلیمنٹ اس مارچ کا ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے، فلیکسیبلٹی ان دا چینج آف پلان ہے، اور یہ اس پر یہ کہنا ضروری ہے کہ بتایا یہ، اور جو ڈیوریشن ٹینیور کی جو ٹائمنگ تھی انیشلی یہ تھا کہ جی 4 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے، لیکن اب سپیڈ سلو کر کے 11 نومبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی آگے چلی جائے، جیسے جیسے صورتحال پولیٹیکل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اسی طرح سے یہ مارچ بھی اپنی سپیڈ ڈٹرمن کر رہا ہے۔ تو جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے اس میں انیشلی اسلام آباد جو تھا وہ منزل تھی، لیکن فی الوقت راول پنڈی جو ہے اس منزل جو ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے راستے میں آنے والے پڑاؤ جو ہیں وہ بھی ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے کہ یہ
सांप की तरह बल खाती हुई, अगर आप किसी नक्शे पे किसी हाईवेज़ के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर देखें, तो ये बल खाती हुई एक लॉन्ग मार्च जो है वो कहीं भी मुड़ जाती है, किसी रुख अपना पड़ाव डाल लेती है और अगले दिन सुबह कहीं और का रुख कर लेती है। और इस तरह हर रास्ते से गुज़रते हुए जीटी रोड का जो इलाका है वो उसकी हर आने वाले रास्ते में हर शहर को, हर कस्बे को फ़तह करती हुई चली जा रही। अच्छा, एक और इसका जो ज़रूरी पहलू है वो ये है एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता अगर दो लोगों के दरमियान ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि इमरान खान ने अपने अलावा किसी को इसकी स्ट्रेटजी जो थी उसके बारे में कोई उनके साथ कोई ऐसी डिस्कशन की गई हो, और उन्होंने इंतहाई समझदारी का एक फ्रॉम अ पॉलिटिकल लीडर पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी इस मुल्क में, कहीं कोई बात भी होती है अभी वो कागज़ पर नहीं आती, उससे पहले ही वो आपके जो रकीब होते हैं, जो दूसरी ऑपोजिशन के प्लेयर्स हैं, वो आप जैसे दीवारों के कान हैं, तो वो आप विस्पर भी करें तो उन तक पहले पहुंच चुकी होती है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है जिसमें किसी को ये पता ही नहीं है अमंग्स द रेस्ट ऑफ द लीडरशिप ऑफ पीटीआई कि आज क्या होना है या अब हमने क्या जवाब देना है। मशावरत ज़रूर होती है हर डेवलपमेंट के ऊपर जैसे जैसे चीज़ें होती हैं, और उस पॉइंट इन टाइम पर चीज़ें जो हैं वो सरफेस करती हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं या अब हम यहाँ जाएंगे और अब ये कहा जाएगा या अब ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज हमने ये देखा कि ये जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक पॉलिटिकल पार्टी ने की है, और इसको इस तरीके से किया है कि इस फॉर द पार्टी इटसेल्फ इसके बहुत मुस्बित असरात हो रहे हैं। मोमेंटम 7 डे पे भी सस्टेन कर रहा है। आपके पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो आगे इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, या जिस तरह से रिस्पॉन्ड करें वो उनके हक़ में कोई पॉजिटिव एक रिज़ल्ट दे। तो ये डेफिनेटली अभी तक पीटीआई का पलड़ा इस पूरी गेम में, मैं इसको गेम ऑफ चेस कहा करती हूँ, इस गेम में अभी तक भारी है। और आने वाले दिनों में हम मज़ीद देखेंगे कि मज़ीद क्या एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज़ खान साहब और पीटीआई हमारे लिए लेकर आते हैं। और ये जो स्ट्रगल, एक मार्च, एक पूरी मूवमेंट चल रही है, ये क्या रिज़ल्ट्स देती है और किस सिम देती है। और हम दुआ गो हैं कि ये पीसफुल हों, ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए हों और आवाम की बेहतरी के लिए हों। और आज के लिए बस इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।